قیدی نمبر 804 کی بھی ایک خبر دیتا چلوں کہ بار بار میں آپ کو جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقاتوں کی کوششیں ہوتی ہیں، خان صاحب کی طرف سے ملاقاتوں سے انکار سامنے آتا ہے، اور ہمیشہ میں نے آپ کی خدمت میں وہ خبر پوری ایمانداری کے ساتھ عرض کر دی ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی باتیں بناتا ہے، اور کچھ دنوں بعد وہ بات میری درست ثابت ہو جاتی ہے۔ وکلاء کے ذریعے، ایک وکلاء نہیں بلکہ ایک وکیل کے ذریعے کچھ بہت ہی طاقتور حلقوں نے بعض شرائط کے ساتھ عمران خان صاحب سے رابطے کی، براہ راست رابطے کی کوشش کی ہے، اور خان صاحب نے 2 دن پہلے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ بات شروع کرنی ہے تو مینڈیٹ کی واپسی کے اعلان کیا جائے یا سی بی ایمز کیے جائے، اور یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میسر کیے جائے، پھر آپ براہ راست ملاقات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ یہ میں 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو بات آگے نہیں بڑھی، اور ان سینئر جو ہمارے لائر بھائی ہیں ان کو بھی مایوس لوٹنا پڑا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرف، اور کچھ پنجاب حکومت کی کارکردگی پہ نظر ڈال لیتے ہیں، شاندار ٹک ٹاک سے ہٹ کے بھی۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب میں 46 کامرس کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، 46 کامرس کالج پنجاب میں بند کر دیے گئے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ سرکاری کامرس کالج میں داخلے کم ہو گئے تھے، اس لیے ان کا چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر ایسا تھا بھی تو ان کامرس کالج کو آئی ٹی کالج بنا دیا جاتا۔ بند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی قیمتی عمارتیں جو ہے وہ ہتھیائی جائیں گی، ان کی بندر بانٹ ہوگی۔ آگے سنیں، پنجاب حکومت نے تقریباً 6000 سرکاری اسکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کر کے ان سے جان چھڑا لی، یعنی ان سرکاری اسکولوں پہ اٹھنے والے اخراجات اب کہاں خرچ ہوں گے؟ مطلب یہ سن کے تو دل تھام کر سینے کو، پنجاب حکومت، سنیے گا ذرا میری بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ پنجاب حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ 6000 اسکول بند کر کے پنجاب حکومت ڈی ایچ اے لاہور میں صوبے کے گریڈ 20 سے 22 کے افسران کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے 2 کنال کے 29 نئے بنگلے بنا رہی ہے۔ تعلیم کو اتنی زیادہ کہ تعلیم کے بغیر سانس نہیں آ رہا۔ البتہ بیوروکریٹس کو بڑے اچھے گھر دینا، سارے دن وہ صبح تقریباً 11 ساڑھے 11 سے لے کے رات بالکل جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، جب اس وقت 1:30-2 بجے تک، تو یہ 2-3-4 گھنٹے بنتے ہیں۔ یہ کتنی قوم کی خدمت کرتے ہیں یہ بڑے بڑے سرکاری افسران، تو ان کو اچھے گھر بھی نہ دیے جائیں۔ اب لاہور میں سرکاری افسران کی رہائش کا جو ہے GOR1 کے میس ہال کی، صرف میس ہال کی تزئین و رہائش کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی مرمت کے لیے 7 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، اور رواں سال وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے دفاتر اور آمد و رفت کے لیے اخراجات کی مد میں کچھ نہیں، 2 ارب 11 کروڑ روپے رکھے گئے صرف۔ لاہور میں پونچھ ہاؤس کو ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں تبدیل کرنے کے لیے، اس کی تزئین و رہائش کے لیے 39 کروڑ روپے رکھے گئے۔ 39 کروڑ۔ مزید سنیں نا، جا کر ہے، سنیں ذرا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے لیے 10 کروڑ روپے مالیت کی نئی گاڑی، اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے 2 کروڑ روپے مالیت کی نئی گاڑی کی منظوری دی گئی ہے۔ اور سن لیں، پنجاب میں بیوروکریسی کی شاہ خرچیاں، سنتے جائیں، سنتا جائیں، شرماتا جا۔ قوم کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، حکومت کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے سوائے ٹک ٹاکوں کے، ٹھیک ہے؟ اتنے خراب معاشی حالات میں ناظرین پنجاب حکومت میں حال یہ ہے کہ کروڑوں روپے سرکاری فنکشنز پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی نے 14 اگست کے پروگرام پر اپنی چھت اپنا گھر، پتہ نہیں ایسا ہی کوئی نام ہے، 500 افراد کو روٹی کھلانی ہے، ایک پروگرام کرنا ہے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے، ٹھیک ہے؟ اس ایک پروگرام کے لیے 1 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے، ٹھیک؟ اسی طرح چڑیا گھر کا افتتاح، جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے، اس کے چڑیا گھر کے افتتاح 14 اگست کو ہونا ہے، اس کے پروگرام پر 1 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچے کی منظوری دی گئی ہے۔
یعنی 14 اگست والے دن ہم سادگی کی دو مثالیں، اعلیٰ مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ 2 پروگراموں پہ، صرف 2 پروگراموں پہ، فنکشنز پہ، ایک پر 1,30,00,000 روپے اور ایک پر 1 کروڑ روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. اور اس مقصد کے لیے پرائیویٹ کانٹریکٹرز جو ہیں یا فرمز جو ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں. اچھا جی، اب ذرا یہ تو ہو گئی بھتیجی صاحبہ کی باتیں، چچا کی حکومت کا بھی ذکر ہو جائے. شہباز شریف حکومت کا ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، پائپ لائن. خبر یہ ہے کہ یعنی پائپ لائن کا نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ابھی یہ سکینڈل جو ہے یہ پائپ لائن میں ہے، یہ ابھی پائپ لائن سے گزر کے پھر آپ کے سامنے آئے گا. تو خادم یہ پہلے عرض کر رہا ہے کہ ایک بڑا سکینڈل جو ہے اس کا انتظار کیجئے. خبر یہ ہے کہ HEC کے سربراہ جو ہیں وہ ڈاکٹر مختار صاحب ہیں، ان کے عہدے میں توسیع کر دی گئی ہے. اور اس توسیع کی بھی جو کہانی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. خبر یہ ہے کہ کابینہ میں ڈاکٹر مختار صاحب کی تعیناتی کی مخالفت کی گئی ہے. مخالفت کس نے کی ہے؟ وفاقی وزراء رانا تنویر اور احسن اقبال. کیونکہ ڈاکٹر مختار کو توسیع دینے کے یہ دونوں وزراء حق میں نہیں تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ HEC کے نئے سربراہ کی تلاش کے لیے سرچ کمیٹی بنائی جائے، جیسا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مختار نے بڑی تگڑی سفارش کرائی تھی، اور یہ سفارش ایسی تھی کہ اسے ڈالنے کی مجال جو تھی وہ شہباز شریف میں بھی نہیں تھی. بہرحال ڈاکٹر صاحب کو 1 سال کی توسیع مل گئی، لیکن اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوئی. حکومت نے رواں سال PSDP میں لیپ ٹاپس کی خریداری کی مد میں 80 ارب روپے مختص کیے تھے. اور لیپ ٹاپس کی خریداری اور تقسیم کا معاملہ جو تھا وہ ہائر ایجوکیشن کی کمیشن کی ذمہ داری میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے مرحلے میں 1 لاکھ اور پھر دوسرے مرحلے میں 5 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب لیپ ٹاپس کی خریداری کے لیے جو قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے بنائے گئے ہیں. یعنی اگر میں علی آپ کو کوئی دینا چاہوں، میرے جو اس وقت کیمرے کے پیچھے ہے، علی آپ کو کوئی دینا چاہوں، کوئی کانٹریکٹ دینا چاہوں، تو میں یہ رکھ دوں کہ شرائط رکھ دوں کہ بال گنگریالے ہونے چاہیے، چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، نام علی ہونا چاہیے، اس کو صرف ٹھیکہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو بالکل ایسا ہی کیا گیا کہ ایک ایسا مطلب بنایا گیا، اصول بنایا گیا کہ اس کے اوپر صرف ایک ہی کمپنی پوری دنیا میں پوری اترتی ہے. اس کی ایک شک جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہی کمپنیاں بیڈنگ میں حصہ لے سکتی ہیں. حضور والا کمپنیاں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کی لوڑ پی گئی سی؟ سیدھی طرح لکھ دے ایک کمپنی دا نام ہی لکھ دیں، ایویں خام کا سانوں گیڑے چ پایا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کیا تھا کہ جی وہی کمپنیاں بلڈنگ میں حصہ لے سکتی ہیں جو پہلے 1 لاکھ تک کمپیوٹر فراہم کر چکی ہوں. ذرا ناظرین سنیں، اسی لیے نون لیگ جو ہے نا اس کو ماسٹر آف دا گیم کہتے ہیں. یہ بنایا گیا کہ 1 لاکھ جو پہلے لیپ ٹاپ فراہم کر چکی ہے نا کمپنیاں، انہی کو، اور یہ جو کمپنی ہے یہ مطلب یہ جو شک ہے اس پر صرف وہی کمپنی پورا اترتی ہے جو پہلے اسی حکومت کو یعنی نون لیگ کی حکومت کو لیپ ٹاپس فراہم کر چکی ہے. وہی کمپنی ہے جس پر بقاعدگیوں کا، بے ضابطگیوں کا سنگین الزام لگ چکا ہے. اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس کمپنی کے اہم ترین جو حکومتی شخصیت ہیں، نام لے دیتا ہوں، سلیمان شہباز صاحب کے ساتھ انتہائی گہرے روابط ہے، اور ایک اور بہت طاقتور وزیر کا تعلق بھی اسی کمپنی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس لیپ ٹاپ کی خریداری میں کم از کم 3 ارب روپے کے خرد برد کیے جانے کا بندوبست کر لیا گیا ہے. معاملہ اتنا سیریس ہے، گمبھیر ہے کہ خرد برد کی جانے والی رقم اتنی بڑی ہے کہ جب یہ معاملہ زرداری صاحب کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے دل میں سوچا ہوگا، میں کہہ نہیں رہا، سوچا ہوگا کلے ہی یہ نہیں پا جی. اس لیے انہوں نے چیئرمین HEC کو توسیع دینے کے معاملے کا نوٹس لے کر حکومت سے رپورٹ طلب کر لی ہے. اور اس کے بعد اب سرکاری لوٹ مار میں پتہ نہیں کون کون حصے دار بنے گا، میں نہیں کہہ سکتا.